جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تم بھی اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور دشوار راستے پر سفر کر رہے ہوگے اور اس وقت اپنے رب سے دعا اور ہر طرح کی تدابیر بھی کرتے ہوگے کہ کسی طرح جلد یہ مشکل راستہ بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ تو سنو، اللہ نے انتہائی حکمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلا رکھے ہیں جو حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اس رب کے لیے منصوبے تمہاری عقل سے بالا تر ہیں۔ جانتے ہو، جب تم سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کرتے ہو تو تمہیں یقین کی اطمینان بخش بنیادیں مل کر ہی رہتی ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے اپنی بادشاہی اور اپنی دولت و ثروت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا، جس نے آخر کار یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں حقیر کون ہے اور بلند مقام کس کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے قانون میں تغیر کبھی بھی یک لخت نہیں آتا، لیکن ایک بات پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ سنو، جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے، کیونکہ تمہارے اندیشے خوشیوں کے راستوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ تو تم اس بات کا پورا پورا یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے، تمہاری معافیاں اگنور کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسوں کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بری معافی کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کا حصہ ہرگز نہ ہوگی۔ اور جان رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر وہ بڑی سوچ، بڑے دل اور پختہ یقین کے ساتھ اپنی منزل کو پانے کی جستجو کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستہ ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائیں تو تم اپنا یقین، توکل اور اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بناؤ، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے، تو امیدیں بھی صرف اسی سے وابستہ رکھو۔
یاد رکھو کہ یہ دنیا والوں سے کچھ ممکن نہیں۔ جب تم اللہ کے آگے عاجز ہو کر اللہ کو مناتے ہو اور اسی کی اطاعت اور اسی کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ جب بہترین کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے راستہ ہموار کر کے تمہیں سربلند کر دیتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ تمام تر طاقت کا سرچشمہ تمہارے رب ہی کی ذات ہے۔ اس کی مشیت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوام بخشتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ اور جان رکھو کہ زندگی میں آنے والے سب اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ ہر ایک مشکل اور ہر خلا کا آخر اختتام ہوتا ہے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی منزل نہ ہو۔ پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہو، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ ایک قابل اور باحوصلہ انسان کی پہچان ہے کہ وہ مشکلات کو اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، بلکہ ان کو چیلنج سمجھ کر مزید محنت کرتا ہے۔ اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو آخری دم تک اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان کی مضبوطی، استقامت اور ہمت ہی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ جانتے ہو کہ جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے منصوبوں کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا ہے، تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو بھانپ سکو۔ پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت جلد وہ تمہارے دروازے تم پر کھولتا ہے، جو در حقیقت اصل سکون اور خوشیوں کی کھڑکیاں تم پر کھولتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اس میں وقت کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عطا وہ بڑی کمال کی کرتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ راستے روکنے والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اس رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم متلاشی ہو۔ عنقریب تمہاری زندگی کے راستے تمہیں بہترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا اور اللہ جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔